لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الایمان وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی الاسلام بنیاد رکھی گئی اسلام کی علی خمس اوپر 5 کے وہوا اور وہ قول قول ہے وفعل اور فعل ہے ویزید اور زیادہ ہوتا ہے وینقص اور کم ہوتا ہے قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمانن ایمان میں مع ایمانہم اپنے ایمان کے ساتھ یعنی ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے وزدناہم اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدن ہدایت. ایک مجھے شکایت ہے پاکستانی پرنٹنگ سے کہ اس میں کوئی ایسے اشارے انورٹڈ کاماز کچھ نہیں لگاتے کہ پتہ چلے کہ حدیث کہاں ختم ہوئی اور آیت کہاں سے شروع ہوئی اور آیت ختم کہاں ہوئی. اب میں بعد میں وضاحت کروں گی اس کی، لیکن عربی پرنٹنگ میں آپ کو کہیں یہ شکایت نہیں ملے گی، وہاں واضح پتہ چلے گا. اب اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول صرف اتنا ہے بنی الاسلام علی خمس ختم. آگے امام بخاری کی بات ہے کہ وہ قول بھی ہے فعل بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے کم بھی ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا قول ہے لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ آیت یہاں ختم ہو گئی. وزدناہم ہدن دوسری آیت ہے، ایک اور آیت کی کوٹیشن ہے، ایک اور آیت ویزید اللہ اور بڑھاتا ہے اللہ الذین ان لوگوں کو اہتدوا جنہوں نے ہدایت پائی ہدن ہدایت میں. آیت ختم. اور آیت ہے والذین اہتدوا اور وہ لوگ جو ہدایت پاتے ہیں زادہم زیادہ دیتا ہے ان کو ہدن ہدایت وآتاہم اور دیتا ہے ان کو تقواہم ان کا تقوی بھی. آیت ختم. ویزداد اور بڑھاتا ہے الذین ان لوگوں کا آمنوا جو ایمان لائے ایمانا ایمان. آیت ختم. وقولہ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یعنی قرآن پاک کی آیت ہے ایکم کون سا تم میں سے زادت ہو بڑھایا اس کا حاضی ہی اس نے یعنی اس صورت نے ایمانا ایمان. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے فَزَادَتْهُمْ تو بڑھاتی ہے ان کا ایماناً ایمان. زادت مراد اس سے صورت ہے کہ صورت نے ان کا ایمان اور بڑھا دیا. وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ اور اس کا فرمان ہے بلند ہے ذکر اس کا فَخْشَوْهُمْ پس ڈرو ان سے فَزَادَهُمْ تو زیادہ کر دیا ان کا ایماناً ایمان. وَقَوْلُهُ تعالی اور اللہ تعالی کا قول ہے وما زادہم اور نہیں بڑھایا ان کو الا ایماناً مگر ایمان میں وتسلیماً اور تسلیم یعنی سر تسلیم خم کرنے میں. والحب فی اللہ اور محبت اللہ کی خاطر والبغض فی اللہ اور بغض اللہ کی خاطر من الایمان ایمان کا حصہ ہے. وکتب عمر بن عبد العزیز اور عمر بن عبد العزیز نے لکھا الی عدی بن عدی کو انا بے شک للایمان ایمان کے لیے فرائض ہیں و شرائع اور احکام ہیں و حدودن اور حدود ہیں و سننن اور کچھ سنتیں ہیں. فمن استکملہا تو جس نے ان کو مکمل کر لیا استکمل الایمان اس نے ایمان مکمل کر لیا. ومن لم یستکملہا اور جس نے ان کو مکمل نہیں کیا لم یستکمل الایمان اس نے ایمان مکمل نہیں کیا. فإن أعش پھر اگر میں زندہ رہا فسأبینھا پس قریب میں بیان کروں گا اس کو لکم تمہارے لیے حتی تعملوا بہا یہاں تک کہ تم عمل کرو اس پر. وَإِنْ أَمُتْ اور اگر میں مر گیا فما انا تو نہیں ہوں میں علی صحبتکم تمہارے ساتھ رہنے پر بحریص یعنی خواہش مند. وقال ابراہیم اور کہا ابراہیم نے علیہ السلام ولکن لیطمئن قلبی تاکہ مطمئن ہو جائے میرا دل. وقال معاذ اور کہا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجلس بنا بیٹھو ہمارے ساتھ نؤمن ساعتن ہم ایمان لے آئیں ایک گھڑی. وقال ابن مسعود اور کہا ابن مسعود نے الیقین یقین الایمان ایمان ہے کلہ سارے کا سارا. وقال ابن عمر اور کہا ابن عمر نے عبداللہ بن عمر لا یبلغ العبد نہیں پہنچتا کوئی بندہ
حقیقت التقوی، تقوی کی حقیقت کو، اصلیت کو، حتی یدع، یہاں تک کہ چھوڑ دے، ما حاکا، جو کھٹکتا ہے، فی الصدر، سینے میں. وقال مجاہد، اور مجاہد نے کہا، شرع لکم، مقرر کیا اس نے تمہارے لیے، اوصینا کا، وصیت کی ہم نے آپ کو، یا محمد، اے محمد، و ایاہ، اور اس کو بھی، دینا واحدا، ایک ہی دین کی. وقال ابن عباس، اور ابن عباس نے کہا، یعنی اس کی تفسیر میں، شرعتم و منہاجا، یعنی راستہ اور طریقہ، سبیلاً راستہ، و سنتاً اور طریقہ، و دعاؤکم، اور دعا کرنا تمہارا، ایمانکم، ایمان ہے تمہارا. اب اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. وہ کون سی ہیں 5 چیزیں؟ یہاں پر پوری حدیث نہیں لائے امام بخاری، صرف اشارہ کر دیا اس حدیث کی طرف کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اسلام ہوتا ہے پورا، یا اسلام حاصل ہوتا ہے 5 چیزوں سے، یا اس کی طے میں 5 چیزیں ہوتی. اسلام اگر عمارت ہے، ظاہر ہے، باہر کا حصہ ہے، ایک پودا ہے تو اس کی جڑ، عمارت ہے تو اس کی بنیاد 5 پلرز پر ہے، 5 بنیادوں پر ہے. اور وہ کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور حج کرنا. اس کے علاوہ بھی اور احادیث آتی ہیں، لیکن اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے. وَهُوَ قَوْلٌ، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان قول ہے، بات ہے، وَفِعْلٌ، اور فعل بھی ہے. یعنی ایمان صرف زبان سے اقرار یا اظہار کا نام نہیں، بلکہ افعال کو بھی سمیٹتا ہے. ایمان کی تکمیل عمل کے ساتھ ہوتی ہے. وَيَزِيدُ، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، وَيَنْقُصُ، اور گھٹ بھی جاتا ہے. یعنی ایمان صرف ایک حالت میں نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پر اگر آپ ایک پودے کی حفاظت کریں تو وہ بڑھتا ہے، اس کو وقت پہ اس کی ضروریات، روشنی، پانی، ہوا، غذا ملتی رہے تو وہ بڑا ہوتا جائے گا. اگر آپ سب کچھ چھوڑ دیں اس کی ضروریات فراہم کرنا، تو جو چیز چھوڑیں گے اتنا ہی وہ سکڑتا اور کم ہوتا چلا جائے گا، اور اس سے کچھ بھی فائدہ، کوئی پھل اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. تو بالکل اسی طرح جب ایک انسان ان چیزوں کو اصولی طور پر مان لیتا ہے جن کو ماننے کو کہا گیا، تو یہ زبان سے کہنا ہے، لیکن وہ بیج ڈالنے کے بعد اس کو سینچنا بھی ہوگا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اور وہ سب کچھ عمل سے تعلق رکھتا ہے، اور جیسا جیسا عمل ہوگا اس کو بڑھاتا یا گھٹاتا رہے گا. قال اللہ تعالی، اس کی دلیل کیا لائے ہیں، ثبوت کیا ہے ایمان کے بڑھنے گھٹنے کا؟ یہ قرآن پاک کی مختلف آیات سورۃ فتح میں ہے، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، کہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ اور ایمان زیادہ ہو. وزدناہم ھدی، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کا ایمان یا ان کی ہدایت کو اور زیادہ بڑھا دیا. یہ آیت اگر آپ پوری پڑھیں کہ وہ ایک گروہ تھے، آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کہ وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا. تو ہدایت ایمان تو نہیں، یہ تو ایک عمل ہے نا، یعنی دوسرے معنوں میں ایمان ہی کے لیے دوسرا لفظ ہے، اس میں اضافہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد سورۃ مریم میں ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، کہ جو لوگ سیدھے رستے پر ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، یعنی ان کا ایمان بڑھتا رہتا ہے. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، اور یہاں پر کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ہدایت پا گئے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور زیادتی کرتا ہے. وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور ان کو اور پرہیزگاری عطا فرماتا ہے. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانًا، اور یہ سورۃ مدثر کی آیت، اور بڑھا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ایمان، یعنی ایمان میں مزید اضافہ فرماتا ہے. اور پھر وَقَوْلُهُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمانا، منافقین جب کوئی سورت قرآن پاک کی اترتی تھی تو کہتے تھے کہ اس سورت کو سن کے کس کا ایمان بڑھ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان یہ سورت بڑھاتی ہے اور ہوتا ہے. لیکن منافقین کا ایمان نہیں بڑھتا اس سے. اور فَخْشَوْهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ تم ڈرو ان سے، یعنی دشمنوں سے، فَزَادَهُمْ ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا ڈرنے کی بجائے. اور اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا ایمانا وَتَسْلِیمًا، کہ ان کے ایمان اور تسلیم کی استطاعت اور زیادہ ہو گئی. یہ ساری آیات مختصراً اور ان کے مختلف حصے صرف اس سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے ہیں، یا اس بات کی دلیل کے طور پر ہیں کہ ایمان ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتا. نمبر 2، ایمان کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے اور اس کا لیول اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. اگر اس میں اضافہ کرو تو وہ بڑھتا رہتا ہے، چھوڑ دو تو نیچے آ جاتا ہے. پھر کیا فرمایا؟ اب احادیث میں آتے ہیں.
والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ ہی کی خاطر کسی سے دشمنی رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ حدیث لاتے ہیں، یعنی ایمان جو ہے وہ فعل بھی ہے، صرف قول نہیں، اور اس کے لیے حدیث دلیل ہے. وکتب عمر بن عبد العزیز الی عدی بن عدی، عمر بن عبد العزیز نے عدی بن عدی کو لکھا، ان للایمان فرائض، کہ ایمان جو ہے اس میں کچھ چیزیں فرض ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد کچھ فرائض انسان پہ عائد ہوتے ہیں، وشرائع، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ احکامات ہیں، شریعت ہے، وحدودن، کچھ حدود ہیں اور کچھ سنتیں ہیں. اور جس نے ان کی تکمیل کی، کن کی؟ فرائض اور حدود اور سنن کی، استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. ومن لم یستکملھا، جس نے ان کو مکمل نہیں کیا، لم یستکمل الایمان، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوا. پھر اگر زندگی مجھے اللہ نے دی تو میں تمہیں ان کو اچھی طرح بیان کروں گا، یعنی اس بات کی مزید وضاحت کروں گا یہاں تک کہ تم اس بات پر عمل کرو گے. لیکن اگر میں مر گیا تو میں کچھ زندہ رہنے کی زیادہ شوق نہیں رکھتا کہ تم لوگوں میں رہوں، میں تو اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہوں. اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، کہ میرے دل کی تسلی ہو جائے. اب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل کی تسلی کی بات کیوں کی؟ ان کے اندر کیا ایمان نہیں تھا؟ ایمان تھا، لیکن یہ اس واقعے کی طرف اشارہ نا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے، انہوں نے کہا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایمان رکھتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، کہ اطمینان کو اور بڑھانا چاہتا ہوں، یعنی دل کی اس کیفیت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا، اجلس بنا، آؤ میرے ساتھ بیٹھو، نؤمن ساعتن، ہم ایک گھڑی کے لیے ایمان لے آئے. یعنی ایک اچھی محفل اور اچھی صحبت میں بیٹھ کر انسان کا ایمان بڑھتا ہے. وقال ابن مسعود، اور ابن مسعود کہتے تھے، الیقین، یقین کی جو کیفیت ہے، الایمان کلہ، جیسے پہلے ابتدا میں آپ تمہید یاد کریں کہ قوت یقین جس کی میں نے بات کی، بالکل ابتدا میں جو میں نے نفسیات کے حوالے سے پہلی قوت کا ذکر کیا، قوت یقین، یہ وہی یقین ہے کہ ابن مسعود 1400 سال پہلے نفسیات کے اس اصول سے واقف تھے کہ یقین جو ہے وہ دراصل ایمان ہی ہے سارے کا سارا، اور یقین بلٹ ہی دراصل ایمان پر ہوتا ہے. جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر کوئی سیلف کانفیڈنس نہیں. وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ کوئی شخص حقیقت تقویٰ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنے دل میں کھٹکنے والی ہر چیز کو چھوڑ نہ دے. یعنی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ انسان ان سارے کاموں کو اپنی زندگی سے نہ نکال باہر کرے جن پر اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے غلط کیا. مثلاً آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں، کسی کو الزام دیتے ہیں، کوئی اور غلط بات کرتے، کسی کو نہ بھی پتا ہو کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے اپنے اندر ایک آواز اٹھے گی کہ یہ بات درست نہیں. اب ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ آئندہ کے لیے توبہ کر لے اور اس چیز کو ریپیٹ نہ کرے. لیکن اگر اپنے دل کی خلش کو سنے بغیر وہ پھر ویسا ہی کرتا چلا جاتا ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس سے اس کے ایمان میں تکمیل نہیں ہو رہی. وقال مجاہد، اور مجاہد ایک مفسر ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ شرع لکم، یعنی قرآن پاک کی یہ جو آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اوصینا کا یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وصیت کی، وإیاہ، اور اس کو بھی، کس کو؟ نوح علیہ السلام کو. ایاہ کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف جاتی ہے. دینا واحدا، یعنی ایک ہی دین ہے، یعنی ایمان ہر جگہ پر ایک ہی ہے. اور ابن عباس اس کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ شرعتا و منہاجا، کہ ایمان جو ہے وہ ایک شریعت رکھتا ہے اور ایک طریقہ رکھتا ہے، ایک سنت رکھتا ہے. اور آخر میں کہتے ہیں کہ وَدُعَاؤُكُمْ ایمانُكُمْ، یہ بھی ایک آیت کو سورۃ الفرقان کی کوٹ کیا گیا ہے یہاں کہ تمہارے رب کو کیا پڑی، لولا دعاؤکم، اگر تمہارا پکار نہ ہوتی. تو یہاں دعا کا معنی بھی دراصل ایمان ہے. ایک تو دعا کا معنی ایمان کیا گیا اور دوسرا دعا کا معنی دعا ہی ہے. دعا کرنا ایک فعل ہے، ایک عمل ہے، اور عمل جزو ایمان ہے. یہاں اس عمل کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. دعا اور ایمان کا صلہ کیا ہے؟ صلہ اس کا تعلق یہ ہے کہ دعا مانگتا ہی وہ ہے، دعا کر ہی وہ سکتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے اس کی ذات پر اعتماد ہو. حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ، ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، قالا کہا، اخبرنا حنزلہ بن ابی سفیان، ابو سفیان کے بیٹے حنزلہ نے ہم کو خبر دی، ان اکرمہ بن خالد سے روایت کی، ان ابن عمر، انہوں نے ابن عمر سے روایت کیا رضی اللہ عنہما، ان دونوں سے اللہ راضی ہو. قالا، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمد الرسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، حج ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا. یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہے. اب یہ تو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کا ایمان سے کیا تعلق؟ صرف تعلق نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کا، اسلام کا حصہ بھی نہیں، بنیاد قرار دے رہے ہیں. دیوار اور چھت بھی نہیں، بلکہ بنیاد، کہ جس کے اوپر اس کی عمارت اٹھے گی. یعنی اس حدیث سے کیا سمجھ آ رہی ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنے اعمال ہیں، کون کون سے عمل؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں تو کرنے کی چیزیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان قرار دیا. آپ کہیں گے ادھر تو نہیں لکھا ہوا ایمان قرار دیا، ادھر لکھا ہوا ہے بنی الاسلام، اسلام کی بنیاد. اور اسلام میں بنیاد کیا ہے؟ اسلام میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ ایمان لا کر. ایمان اسلام کی بنیاد ہے. ایمان صرف زبانی باتوں کا نام نہیں، زبانی اقرار کا نام نہیں، عبادات بھی اس میں شامل ہیں. اور اس میں خاص طور پر یہ جو 4 چیزیں ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ جب پڑھتا ہے انسان اور محمد رسول اللہ کہتا ہے تو ایک طرح سے وہ دروازہ کھولتا ہے. اور پھر یہ 4 بنیادی پلر ہیں جن کے اوپر اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے اور اسلام مکمل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کو اسلام کا حصہ نہیں مانتا، غور کرنے کے قابل ہے یہ جملہ ہے، اسلام کا حصہ نہیں مانتا، تو وہ ایمان سے خارج ہے، مسلمان ہو نہیں سکتا وہ.